أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور کھاؤ اس میں سے جو چاہو جہاں کہیں سے چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اور اس درخت کے قریب مت جانا سو تم ظالم ہو جاؤ گے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. سو شیطان نے انہیں اس سے پھسلا دیا اور انہیں نکالا اس مقام سے جہاں وہ تھے. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ. اور ہم نے کہا اترو تم لوگ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. پچھلی آیت کے اندر ہم نے جو پڑھے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کو عزت دیے کہ سارے جو ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے ساری مخلوق کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرائے تھے اور اس میں شیطان کی نافرمانی جو ہے تو کھل کے سامنے آ گئی تھی اور شیطان نے انکار کر دیا تھا. اب جو ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیے وہ یہ کہ ان کو حکم دیے کہ تم کیا کرو جنت کے اندر ٹھہرو. یا آدم اسکن انت وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اے آدم تم اور تمہاری بیوی حضرت حوا علیہ السلام ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ہی کی پسلی سے جو ہے تو پیدا کیا تھا. تو دونوں کو جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جنت کے اندر ٹھہرو اور اس میں سے جو چاہو کھاؤ اور جہاں چاہے سے کھاؤ. یعنی پورے جنت کے اندر ان کو جو چاہا کھانے کی جو ہے تو اجازت ملی تھی اور جتنا چاہے اور جہاں کہیں سے بھی جو چاہا کھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اجازت دیے تھے. یعنی بالکل کہیں بھی مطلب جانے سے بھی روکا نہیں گیا تھا اور کچھ کھانے سے بھی نہیں روکا گیا. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. اور ایک شرط جو ہے تو لگائی گئی تھی کہ تم اس درخت کے قریب بھی مت جانا. ایک درخت تھا, اب یہ کون سا درخت تھا یہ متعین نہیں ہے. بعض لوگ بولتے ہیں گیہوں کا درخت تھا, تو ایسی کوئی پکی بات نہیں ہے. یعنی اس کو جو ہے تو درخت کہا گیا ہے اور کون سا درخت تھا اس کی ڈیٹیل جو ہے تو حدیث شریف میں بھی نہیں ہے اور کوئی معتبر ایسے ثابت نہیں ہے اور کلام پاک میں بھی کئی خلاصہ اس کا کیا نہیں گیا تھا. لہٰذا اس کو جاننے میں کچھ ہم کو کوئی مطلب ہی نہیں. ایک درخت تھا بس اس درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا. یعنی اس کو یوز کرنے سے کھانے سے اصل نہیں تو روکا جو گیا تھا وہ تو کھانے سے اور یوز کرنے سے کہا گیا تھا. لیکن یہاں پہ ولا تقربا اس کے قریب بھی مت جاؤ. یہ بھی ایک جو ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک یہ بھی قرآن کلام پاک کا ایک انداز ہے کہ جس کام سے جو ہے تو روکا جاتا ہے تو اس کے اسباب سے بھی وہ روکتا ہے. اور یہ بھی ایک جو ہے تو کیا سائیکولوجیکل آدمی کا ایک علاج ہے بہت اچھے سے کہ اگر کسی کام کو اگر ہم کو نہیں کرنا ہے, کسی کام سے ہم کو بچنا ہے یا کسی آدمی کو کسی کام سے روکنا ہے تو وہ کام سے روکنے کے بجائے جو اس کام کے قریب کی چیزیں اس کے جو اسباب ہے اس کے جو سبب ہے تو ان سے بھی جو ہے تو آدمی کیا کرے بچے. تو آٹومیٹلی کیا ہو جائے گا اس کام سے بھی آدمی بچ جاتا ہے. جیسے کسی کو کوئی عادت چھڑانی ہے, کوئی عادت میں مبتلا ہے تو وہ چیز کی جو ہے تو عادت چھوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ جہاں وہ چیز ملتی ہے وہاں پہ بھی نہ جائے. جہاں جانے کے بعد وہ چیز اس کو ملے گی اس سے بھی جو ہے تو بچے. تو یہ بھی ایک اس کا کسی چیز سے بچنے کا ایک اچھا طریقہ ہے. اور کلام پاک نے جو ہے تو کیا ہے یہی, کیونکہ کلام پاک ہر جگہ پہ کیا کرتا ہے آدمی کی فطرت کے مطابق آدمی کی طبیعت کے مطابق کیا کرتا ہے اس کو حکم دیتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بھی کیا کرے ہیں وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. تم اس درخت کے قریب بھی مت جاؤ کہ اس کو جو ہے اس کو کھاؤں گے اور اس کو استعمال کروں گے, اس سے بہتر ہے کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ کہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اگر تم نہیں مانو گے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ. ظالم کس کو بولتے ہیں کہ ظالم بولتے ہیں ہر غلط کام کرنے والے. یعنی جو اللہ کا کوئی کو حکم توڑے اس کو تو ظالم بولا جائے. ظلم کی جو تعریف یہ ہے کہ کوئی کام وضع الشیء فی غیر محلی, یعنی ایک چیز کو اس کی غلط جگہ پہ رکھنا, اس کو جو تو ظلم بولتے ہیں آدمی زبان کیا کرتا ہے. تو کوئی بھی نافرمانی ہو, کوئی بھی جو کام کرنے کو کہا گیا ہے وہ کرنے کا چھوڑ کے کوئی دوسرا کر دینا, یا پھر جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ نہ کرنا, یہ سب جو تو ظلم میں آتا ہے. تو تم کیا ہو جاؤ گے ظالمین میں سے ہو جاؤ گے, یعنی اللہ کے نافرمانوں میں سے تم ہو جاؤ گے اگر ایسی حرکت کرو گے. تو
فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا، چنانچہ شیطان نے ان کو بہکایا. شیطان نے کیا کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو دونوں کو بھی جو ہے تو بہکانے کا کام کیا، ان کو پھسلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اب کیسے بہکایا، کس طرح سے بہکایا، وہ انشاءاللہ آگے آئیں گا. یہ واقعات جتنے بھی آپ نے ابھی تک پڑھی ہیں، جتنی باتیں، یہ سب جو ہے تو بار بار اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے آگے بھی. تو یہ واقعے بھی انشاءاللہ تھوڑا اور ڈیٹیل میں آگے بھی آئیں گا انشاءاللہ. تو وہاں پہ بتایا کہ کس طرح سے اس نے بہکایا، کیسا انداز سے بہکایا. چنانچہ ان دونوں کو بھی بہکایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بھی، حضرت حوا علیہ السلام کو، دونوں کو بہکایا اور ان کو نکالا اس مقام سے جہاں تھے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جس مقام پہ وہ فائز تھے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے تو محبت کے جس مقام پہ وہ فائز تھے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی انعامات ان کے اوپر ہو رہے تھے، وہاں سے ان کو اس نے کیا کر دیا، ہٹا دیا، اس مقام سے گرا دیا وہاں پہ. وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کہا کہ تم اتر جاؤ جنت سے جو ہے تو نکل کے، اب تم زمین کے اوپر اترو، تم میں سے بعض کے دشمن ہو. اب اس کے اندر جو ہے تو انسانوں میں سے انسان بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، یہ بھی جو ہے تو برا ہو سکتا ہے. اور ہے بھی، ہم دیکھتے بھی کہ ہر ایک جو ہے ایک دوسرے کا دشمن ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، اور جو ہے تو ایک جو ہے تو ملک دوسرے ملک کا دشمن ہے. ہر ایک جو ہے دشمن جو ہے تو کیا ہے، بالکل عام ہے دشمنی آپس میں. اور دوسرا ایک ہے شیطان اور انسان دونوں دشمن ہوں گے. تو یہ بات بھی بالکل پکی ہے کہ شیطان جو جناتی قبیل سے ہے، وہ بھی جو ہے تو ہمیشہ انسانوں کے خلاف ہی چلتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا ہے. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک مقررہ وقت تک اس کا فائدہ اٹھانا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو ٹھہرنے کا بھی بتایا کہ زمین کے اندر جو انسان ٹھہرا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ٹھہرایا گیا ہے. یہ بھی جو ہے تو کیا ہے، دماغ کے اندر رہے آدمی کے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تو زمین کے اوپر ٹھہرایا گیا ہے اور ایک مقررہ وقت تک ٹھہرایا گیا ہے. یہ بات بھی جو ہے تو ذہن میں ہونا چاہیے کہ آدمی جو ہے تو کیا کرتا ہے، ایسا رہتا ہے، زندگی ایسی گزارتا ہے جیسے کیا ہے اس کو کبھی ختم ہی نہیں ہونا ہے، بلکہ جب ٹھہرایا گیا اسی وقت سے کہا گیا تھا کہ تم کو ایک مقررہ وقت تک. اب مقررہ وقت کیا ہے، ایک تو ہر آدمی کی موت تک ہے کہ موت تک ہی دنیا کے اندر رہنے والا ہے، اور دوسرا جو ہے تو سارے عالم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مقررہ وقت جو ہے تو قیامت تک ہے کہ قیامت آئیں گی تو دنیا کی زندگی ختم ہمیشہ کے واسطے سب کی ہی ختم ہو جائے گی ایک ساتھ. اور متاع الی حین، یعنی فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. آدمی جو ہے تو فائدہ اٹھاتے کیا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے تو اس کو جو ہے تو چھوڑنا بھی ہے، وہ چیز کو، اس دنیا کو، اس جگہ کو، اس جو ہے تو فائدہ اٹھانے کی چیز کو چھوڑ کے بھی جو ہے تو جانا ہے. تو بتایا الی حین، ایک مقررہ وقت تک کے لیے. تو دنیا کے اندر جو ہمارا آنا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی یہ جو ہے تو امتحان گاہ ہے، دنیا ایک جیل کی طرح سے ہے، اور اس یہاں کی جو چیزوں کا ہم استعمال کر رہے، فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے آدمی جیل کے اندر جیل کی جو چیزیں رہی تھی ان کو جو ہے تو کیا کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا یہ مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت. اس لیے ہمیشہ جو دنیا کے ہم قیام کو ہم یاد رکھیں، اور یہ جو واقعات جو چل رہے ہیں ان سے ہم جو ہے تو عبرت حاصل کریں کہ کس طرح سے شیطان نے ہمارے دادا کو، حضرت آدم علیہ السلام کو، سارے انسانوں کے والد کو بہکایا تھا، اور جو ہے تو ہم اس سے بچنے کی، شیطان سے بچنے کی پوری کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.